الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیکسٹ ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ریفارمیشن موومنٹس بائی شیخ احمد سرہندی۔ شیخ احمد سرہندی کی وہ والی موومنٹس جنہوں نے مسلمانوں کے اندر مذہب کی بیداری کو جنم دیا، یعنی کہ مسلمانوں کے اندر جو اسلام کی جو دھول پڑ چکی تھی انہوں نے اس کو دھونے کی کوشش کی۔ آپ کا جو وقت رہا ہے، آپ 1563 کے اندر آئے اور 1624 تک جو ہے آپ زندہ رہے، یعنی کہ 1563 میں پیدا ہوئے اور 1624 تک آپ زندہ رہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت مسلمانوں کی ریلیجیس کنڈیشن کس طرح کی تھی، یعنی کہ مسلمان مذہبی لحاظ سے کس طرح کے تھے۔ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ حضرت شیخ احمد سرہندی صاحب کی، تو اس وقت مسلمان جو ہیں وہ کافی زیادہ یعنی کہ اصل چیز کو کھو بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ قرآن، سنت اور شریعت کو چھوڑ بیٹھے تھے، اور وہ صرف اور کرامات یا مختلف قسم کے جو میریکلز ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر بلیف کرنا شروع کر رہے تھے۔ مسلمان جو ہیں اس حد تک یعنی کہ آ گئے تھے کہ وہ صرف اور صرف تصوف کو ہی اصل یعنی کہ مسلمانیت سمجھتے تھے، یعنی کہ جس کے پاس تصوف ہے، جس کے پاس کرامات ہیں، میریکلز ہیں، وہی جو ہے ہمارا صوفی ہے، جبکہ شریعت جو ہے ان کے لیے ایک الگ سی چیز ہوتی تھی، یا ایک سپرفیشیل چیز ہوتی تھی، ایک ایکسٹرنل چیز ہوتی تھی۔ وہ شریعت کے کیا قوانین ہیں، اسلام و سنت کے کیا قوانین ہیں، وہ اس چیز کو اتنی زیادہ یعنی کہ اٹینشن نہیں تھے دے رہے مسلمان جو ہیں۔ اس کے علاوہ دے ور انڈیفرنٹ ٹو سنہ آف ہولی پرافٹ، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں مبارکہ ہیں ان سے بھی وہ ایک قسم کے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ نمبر 2 کے اوپر ہے سیزڈ جینون سورس آف اسلام، کہ آپ کے وقت کے اندر مسلمانوں کی ریلیجیس حالت اس طرح سے تھی کہ جو جینون سورس آف اسلام ہے، جس میں حدیث اور قرآن آتا ہے، لوگوں نے اس کو تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں نے کیا بلکہ علماء کرام یعنی کہ جنہوں نے عمل درآمد کروانا ہوتا تھا، دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں۔ علماء کرام یعنی کہ بہت ہماری رہنمائی کرنے والی بھی کافی زیادہ، بلکہ زیادہ تعداد جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرنے والی ہے، بہت کم ایسے علماء ہوتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر کہ جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جائیں، یا اصل چیز سے ہٹا کر ان کو ایسا فتویٰ دے دیں کہ جو چیز اصل میں انلیگل ہو لیکن وہ اس کو لیگیلٹی کا اس کو فتویٰ دے دیں۔ تو یہی چیز جو ہے اس وقت کچھ حد تک جو ہے آپ کے دور میں بھی تھی۔ تو اس وقت جو جینون سورس آف اسلام تھا، جس میں قرآن پاک اور حدیث یعنی کہ آتا ہے، تو اس کو لوگ چھوڑ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایون کہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے اوپر جو ہے لمبی لمبی کہانیاں اور لمبی لمبے جو جھگڑے جو ہیں وہ لمبے لمبے عرصے تک آپس میں چلا کرتے تھے، اور اس چیز کا علماء کرام سے فائدہ اٹھوایا جاتا تھا کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی فتویٰ دے دیتے تھے، لیگل ہونے کا فتویٰ دے دیتے جو حقیقتاً اسلام کے اندر اللیگل ہیں، جن کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3 کے اوپر ہے انفلوئنس آف ہندوز، ہندوؤں کی مسلمانوں کے اوپر کیا انفلوئنس پڑا تھا۔ یہاں پر جو بادشاہ اکبر ہے وہ کلوزلی طور پر ہندوؤں کے ساتھ کافی زیادہ یعنی کہ آ چکا تھا، کیونکہ اس نے جو ہندوؤں کے علاقے فتح کیے تھے، جہاں پر ہندوؤں کی حکومت تھی، وہاں پر جو ہندو راجے ہیں ان کے ساتھ وہ ساتھ ساتھ دوستیاں بھی کرتا گیا، اور ان کے علاقے ان کو واپس بھی لوٹاتا گیا، اور ہندو راجوں کے ساتھ اس کی محبت اس حد تک کامن ہونے لگی کہ جو ہندو راجے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو اسٹیٹ کے افیئرز ہیں، جو ریاست کے قوانین وغیرہ ہیں، ان میں بھی وہ کافی زیادہ انٹرپشن پیدا کرنے لگے، یا اس میں وہ حصہ لینے لگے۔ پھر نمبر 4 کے اوپر جو کنڈیشن تھی وہ تھی دین الہی، جو اکبر نے متعارف کروایا تھا۔ اس کی یعنی کہ دین الہی میں وہ کیا اس نے رکھا تھا، اکبر نے جو ہے یہ پلان کیا تھا کہ وہ ایک نیا مذہب جو ہے وہ متعارف کروائے گا، جس کا نام ہوگا دین الہی، جس کا ہیڈ وہ خود تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس میں یعنی کہ اس دین الہی میں کچھ ایسے ارریشنل بلیف اور پریکٹسز جو ہیں وہ اس نے شامل کر دی تھی جو مکمل طور پر جہالت کے اوپر مبنی تھیں۔ اس نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے جو اسلام کا کنسیپٹ ہے لائف آفٹر ڈیتھ کا، اس نے اس کو ختم کر دیا، اس سے انکار کر دیا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نمبر 2 کے اوپر اس نے اس دین الہی میں کیا کیا کہ جو کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اسی طرح اس نے اس کلمے کو چینج کر کے کہہ دیا کہ اکبر از دا خلیفہ آف اللہ، یعنی کہ جہاں پر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا پروفٹ آف اللہ، ان الفاظ کے اوپر اس نے کہا کہ اکبر از دا خلیفہ آف اللہ۔ تو لہٰذا اسلام جو ہے وہ کافی زیادہ
کروشیل یا مطلب ایسے صورتحال سے گزر رہا تھا۔ نمبر 5 کے اوپر جو ہے مسلمان بذات خود مغل امپائر ہونے کے باوجود بھی مسلمان جو ہیں وہ سٹریس میں چلے گئے تھے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ مسلمانوں کے جو ریلیجیس رائٹس ہیں مطلب جو ریلیجیس رائٹس ہیں ہندوؤں کی بہت ساری جو رسمیں ہیں، جس طرح ہولی ہے، دیوالی ہے، اس طرح ان کی جو رسمیں ہیں ہر گلی ہر محلے میں یعنی کہ جگہ پر وہ سیلیبریٹ کی جانے لگیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہندو جو ہیں یعنی کہ ان کا اتنا زیادہ وہ اکبر کے قریب ہو گئے تھے کہ کئی جگہ کے اوپر مسجدوں کو ڈیمالش کر کے وہاں پر ٹیمپل جو ہیں وہ بنا دیے گئے تھے، یعنی کہ ان کے اپنے جو مندر وغیرہ ہیں وہ بنا دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اکبر کی جو یعنی کہ لانگ رین یعنی کہ اس نے کی جو لمبی سلطنت چلی جو 1556 سے 1605 تک چلی، اس نے مسلمانوں کی جو مذہبی طور پر ان کی کانشیسنیس ہے، جو مذہب کی ان کے اندر تعلیم جو اجاگر کرنے والے یعنی کہ چیز تھی، وہ کافی حد تک ویک ہو گئی تھی اور مسلمان مذہبی لحاظ سے کافی ویک ہو گئے تھے۔ اب چیلنجز کون کون سے تھے یعنی کہ شیخ احمد سرہندی کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا تھا۔ سب سے پہلے تو ان کو چیلنج تھا اکبر کے دین الہی کا، کہ جو اس نے دین الہی شروع کیا ہوا ہے، آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھانی تھی۔ اس کے علاوہ شیخ احمد سرہندی کو اور بھی کافی زیادہ یعنی کہ چیزوں کو فیس کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر کہ سب سے پہلے تو ان کو اکبر کا دین الہی جس میں یعنی کہ اس نے مذہب کا اس نے انکار کر دیا، یعنی کہ مختلف قسم کے مذاہب کا مکسچر تھا اکبر کا دین الہی۔ ساتھ میں اس میں وہ کسی بھی خدا کو نہیں یعنی کہ مانتا تھا، اس نے کسی بھی خدا کو ریکوگنائز کرنے کا یا کسی بھی پروفٹ کو ریکوگنائز کرنے کا اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مطلب آپ کے ساتھ یہ بھی چیلنج پیش آیا آپ کو کہ آپ نے ساری کی ساری جو سوسائٹی ہے اس کو ری اسٹیبلش کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دی ہولی قرآن اینڈ سنہ، یعنی کہ قرآن پاک کی اور سنت کی جو یعنی کہ پیروی کرنے والوں کی تعداد آپ نے بڑھانی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے یعنی کہ اس چیز کے اندر بھی فرق واضح کرنا تھا کہ ایک نبی میں اور ایک صوفی یا ولی میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ کرامات کے اوپر اور یعنی کہ تصوف کے اوپر وہ یقین کرنے لگ گئے تھے اور شریعت کو انہوں نے سائٹ پر کر رکھا ہوا تھا، تو لہٰذا اس چیز کی یعنی کہ ڈیفرینسز کو ریموو کرنے کے لیے آپ نے اس چیز کے میں بھی فرق واضح کرنا تھا، یہ بھی آپ کے لیے چیلنج تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور خوبی تھی کہ آپ کو مکمل یعنی کہ کافی زیادہ قرآنی کے نالج تھا، یعنی کہ ہم عبور تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن پاک کے علم کے اوپر عبور تو کسی یعنی کہ انسان کو نہیں ہے سوائے انبیاء کرام یا صحابہ کرام کے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو قرآن پاک کے متعلق کافی زیادہ یعنی کہ علم تھا، اور اپنے علم کی بنا کے اوپر آپ نے مختلف قسم کی رائٹنگز آپ نے لکھی تھیں، اور انہی رائٹنگ کے اوپر آپ نے کافی زیادہ پرسنالٹیز کو آپ نے یعنی کہ سپورٹڈ کیا ریلیجن کی طرف، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی کہ آپ نے ان کو مطلب کہا کہ آپ اسلام کی طرف جو ہے وہ واپس آ جائیں، مطلب آپ نے ان کو موٹیویٹ کیا، اور ایز اے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چراغ کی مانند جو ہے وہ آپ ثابت ہوئے، کیونکہ آپ خود جو ہے وہ کافی زیادہ آپ کے پاس نالج تھا، اور آپ نے اپنی علم کی بنیاد کے اوپر آپ نے اپنے ویژن اور اپنی رائٹنگز کی بنیاد کے اوپر مختلف قسم کی جو ریلیجیس پرسنالٹیز نے بھی آپ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کیا، سپورٹ بھی کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کافی زیادہ میئرز لیے اس چیز کے لیے ٹو فائٹ اگینسٹ دا ہیریسی، مطلب جو اسلام کے اندر مختلف قسم کی جو چیزیں بے بنیاد یعنی کہ پیدا ہو گئی تھیں، جو بدعت وغیرہ کچھ آ گئی ہوئی تھیں، اسلام کی اصل جو یعنی کہ احکامات تھے ان سے ہٹ کر لوگ مختلف قسم کی روایات میں پڑ چکے تھے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہندو اور مسلمان کافی اکٹھے رہتے تھے، اور ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اور کافی زیادہ جو روایات ہیں ہندوؤں کی وہ مسلمانوں میں آہستہ آہستہ پریویل کرنی شروع ہو گئیں، تو آپ نے اس کے خلاف بھی کافی فائٹ کی۔ اس کے علاوہ آپ نے یعنی کہ اپنے ڈسکیپلس کو پریپیئر کیا، آپ نے کیا کیا کہ مطلب آپ نے اپنے پیپلز جو ہیں مطلب آپ نے اپنے شاگردوں کی تعداد بڑھائی، ان شاگردوں کو انڈیا کے مختلف قسم کی ڈائریکشنز میں آپ نے سینڈ کیا، اور خصوص بالخصوص آپ نے نیبرنگ کنٹریز جیسے ایران وغیرہ ہے، افغانستان ہے، وہاں پر بھی آپ نے اپنے ان پیپلز کو سینڈ کیا اپنے شاگردوں کو کہ وہ وہاں پر دین اسلام کی تعلیمات جا کر سکھائیں۔ اس کے بعد آپ نے کورسپونڈنس کی، یعنی کہ آپ نے مختلف قسم کے لیٹرز لکھے
یہ لیٹرز آپ نے ملک کے مختلف حصوں میں جو یعنی کہ بڑے بڑے لوگ تھے ان کو لکھے، تاکہ وہ لوگ جو ہیں ریلیجن کی حقیقت کو جان سکیں، مطلب ریلیجیس ٹروتھ ان کو پتہ لگ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں پتہ چلے کہ اتباع سنت کیا چیز ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کیا چیز ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ یہ آپ نے اپنے لیٹرز کے ذریعے لوگوں کو اجاگر کروایا۔ اس کے علاوہ آپ نے اکبر کے خلاف کمپین جو ہے وہ شروع کی، اور بالخصوص کہ اکبر کے بعد جو آنے والے اس کے یعنی کہ ایمپیررز تھے، جو شہنشاہ بنے تھے، آپ نے ان کو کافی زیادہ انفلوئنس کیا، ان کے آپ نے دل چینج کیے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ اور انہی یعنی کہ چیزوں کے ساتھ ساتھ جو آصف جاہ ہے، جس کا مقبرہ جو ہے وہ لاہور کے اندر ہے، اس نے وارننگ دی تھی جہانگیر کو، یعنی کہ جو بادشاہ جہانگیر تھا، اس نے آصف جاہ نے جہانگیر کو کہا کہ یہ شیخ احمد سرہندی ہیں، یہ کافی زیادہ یعنی کہ ہماری سلطنت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان علاقوں کے لیے جو علاقے ہم فتح کر رہے ہیں، مطلب ان کی جو تعلیمات ہیں یہ ہمارے لیے کافی زیادہ مطلب ڈینجر ثابت ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا آپ کو یعنی کہ شیخ احمد سرہندی کو جہانگیر بادشاہ نے اپنی عدالت میں بلوا لیا، اپنے دربار میں، اور آپ نے اس کے خلاف یعنی کہ چارج لگایا کہ وہ ایک اینٹی اسلامک جو تھیریز ہیں ان کا وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ لیکن جہانگیر کو ایسی کوئی بھی یعنی کہ چیز آپ میں نظر نہ آئی کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کو سزا دے سکے، لہٰذا اس نے کہا کہ آپ مجھے سجدہ کریں، کیونکہ اس ٹائم عموماً رواج تھا کہ شہنشاہ کے آگے لوگ جو ہے وہ جھکا کرتے تھے، لیکن شیخ احمد سرہندی نے انکار کر دیا کہ سجدہ جو ہے وہ صرف ایک خدا کی ذات کو کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے جہانگیر نے آپ کو مطلب سزائے موت سنائی، لیکن اس سزائے موت کو بعد میں اس نے چینج کر کے یعنی کہ قید کے اندر بدل دیا، اور یہ قید اس نے 2 سال کے لیے آپ کو سنائی، اور یہ 2 سال قید آپ نے گوالیر فورٹ کے اندر جو ہے آپ نے گزاری یہ قید۔ اس کے علاوہ آپ نے قید میں رہتے ہوئے بھی، امپریزنمنٹ کے باوجود بھی، آپ نے جو ہے دین کی تعلیمات کو اور دین تبلیغ کو آپ نے جاری رکھا، جس کے نتیجے میں کافی زیادہ جو مجرم لوگ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو یعنی کہ جیلوں میں ہندو بھی تھے، انہوں نے بھی آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا۔ آخرکار مطلب آپ کے اوپر سے سارے کے سارے چارجز جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے تھے، اور شیخ جینون ریلیجیس ایکٹیویٹیز مطلب آپ کی جو آپ مطلب جہانگیر کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ جو ہیں مطلب ایک جینون ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو فروغ دے رہے ہیں، آپ کوئی پروپیگنڈا اینٹی اسلامک تھیریز کا نہیں کر رہے۔ تو ان تمام ڈاؤٹس کو ریموو ہونے کے بعد مطلب جب شیخ کو جہانگیر کو پتہ چلا کہ آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا سیاسی ایمبیشن نہیں ہے، آپ کسی سیاسی پاور کو اپنے ساتھ ملانا، یعنی کہ آپ کے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ آپ سیاست میں آئیں یا مطلب میرا مقابلہ کریں، جہانگیر کے اندر یہ مائنڈ جو ہے اس کے یعنی کہ یہ خیالات نہیں آئے، تو اس وجہ سے جہانگیر نے جو ہے حکم دیا کہ شیخ احمد سرہندی کو آزاد کر دیا جائے۔ پھر جب جہانگیر نے آپ کو جیل سے رہا کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے جیل سے رہا ہونے کے لیے کچھ آپ نے شرائط جو ہیں وہ جہانگیر کے سامنے رکھیں۔ مثال کے طور پر کون کون سی شرائط تھیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے یہ شرط جہانگیر کے سامنے رکھی کہ جن مساجد کو گرا دیا گیا ہے، ڈیمولش کر دیا گیا ہے، ان کو ری بلڈ کیا جائے گا، یعنی کہ جہاں پر ٹیمپل جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں، مطلب جن مساجد کی جگہ پہ ویسے نہیں، ویسے اسلام کے اندر بالکل اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اگر آلریڈی کسی یعنی کہ مذہب کا کسی بھی مذہب کا کوئی اگر عبادت گاہ بنی ہوئی ہے اور اس کو گرا کر وہاں پر مسجد بنانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان جگہوں کے اوپر جن مسجدوں کو گرا دیا گیا تھا ان مسجدوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، اور گائے ذبح کرنا اس چیز کو الاؤ کیا جائے گا۔ نمبر 3 کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ جو قاضی لوگ ہیں اور جو مفتی حضرات ہیں ان کی جو پوسٹز ہیں، ان کی جو یعنی کہ جگہ ہے اس کو ریوائیو کیا جائے گا، یعنی کہ ان کی جو مطلب پہلے جابس تھیں ان کو واپس دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جزیہ جو ہے وہ امپوز کیا جائے گا غیر مسلم کے اوپر، کیونکہ جو غیر مسلم مسلمانوں کی سلطنت میں رہتے ہیں وہ جزیہ پے کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ شریعہ جو ہے شریعت یعنی کہ شریعت اسلامیہ کے لاز کو انفورس کیا جائے گا۔ تو شہنشاہ نے یہ ساری کی ساری کنڈیشن جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیں۔ اس کے بعد شیخ احمد سرہندی صاحب صرف 6 سال تک زندہ رہے جیل سے نکلنے کے بعد، اور آپ کا اکثر وقت جو ہے وہ بادشاہ کے یعنی کہ شہنشاہ کے قریب ہی گزرتا تھا، اس لیے اس کے بعد آنے والے جو شہنشاہ ہیں وہ اسلامی نظریات کے حوالے سے کافی زیادہ قریب تھے۔
اس کے بعد آپ نے کے جو خط ہیں، مطلب آپ نے جو لیٹرز وغیرہ لکھے تھے، کورسپونڈنس جو مختلف لوگوں کو لکھی تھی، ان کو کہا جاتا ہے مکتوبات امام ربانی۔ مکتوبات امام ربانی آپ کے خطوں کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے خطوں کے ذریعے جو مختلف لوگوں کو، خاص طور پر بڑے بڑے سرداروں کو جو پیغام وغیرہ بھجوایا گیا، وہ ان لیٹرز کے ذریعے ہی پیغام بھجوایا گیا تھا، جس میں اندر آپ نے مطلب مختلف قسم کے اسکالرس کو بھی ریکویسٹ کی تھی، یعنی کہ علماء کرام کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ لوگوں کو حق اور سچ کا راستہ دکھائیں، اور آپ نے بادشاہوں کو بھی یعنی کہ اس بات کی تائید کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو حقیقی یعنی کہ حقیقی طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ ٹو نیشن تھیوری کے یعنی کہ ٹو نیشن تھیوری کے آپ فاؤنڈر ہیں۔ ویسے تو پالیٹکس میں دیکھا جائے تو سر سید کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر ریلیجیسلی دیکھا جائے تو شیخ احمد سرہندی کو ہی کہا جائے گا۔ اچھا، آپ یعنی کہ نا آپ مجدد کلیئر دا مسلمس ڈیٹ شوڈ کیپ دیم سیلف ڈسٹنکٹ فرام ہندوز، آپ نے مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر واضح پیغامات بھیجے کہ وہ ہندوؤں سے دور رہیں۔ خاص طور پر آپ نے کہا تھا کہ ہماری خوراک، ہمارا رہن سہن، ہمارا سماج، ہماری یعنی کہ روایات، ہماری رسم و روایات اور ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہندوؤں سے بالکل الگ ہے، اور اسے الگ رہ کر ہی گزارا جائے گا۔ تو مطلب لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ آپ باقاعدہ طور پر حضرت مجدد جو ہیں، مطلب شیخ احمد سرہندی، یہی جو ہیں اصل فاؤنڈر ہیں پاکستان کے۔ تو آپ یعنی کہ کافی ایک پاورفل ریلیجیس پرسنالٹی ہیں ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ، جنہوں نے اکبر کو کھل کر اپوز کیا۔ تو آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔